السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عظمت ولی عرض کر رہا ہوں، فرینڈس آف پاکستان، ہم لوگ بات کر رہے تھے ایکچولی کل زید بھٹو کی، واٹ زید بھٹو ڈیڈ ان پاکستان، ہاؤ ہی واز الیکٹڈ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان۔ ایکچولی واٹ ہیپن ہوا یہ تھا کہ یہ کراچی سے ہم نے ان کو الیکٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ہم نے اپنا پلان بنایا، ہمارے سارے جناب ٹاپ کے جو لوگ تھے، اس میں ڈاکٹر مبشر لاہور سے، ڈاکٹر مبشر، جے رحیم فرام اسلام آباد، اینڈ فرام کراچی معراج محمد خان، he was one of the top leader and he remained as a student leader also۔ بہت زبردست شخص تھا جس نے ان کو کراچی میں باقاعدہ تقریر کرتا، پہلے اس کے بعد گراؤنڈ تقریر کرتا، دین ہی واز بھٹو کے یوز ٹو کے، اور اس کے بعد تقریر شروع ہو جاتی اور تقریر ہونے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا۔ اب میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو کراچی کے حالات ہیں 70 کے بعد ایکچولی سب خراب ہونا شروع ہوئے۔ He came on 71 فورس کر کے پرائم منسٹر بنا، یحییٰ خان کو فورس کیا اینڈ ہی بیکیم پرائم منسٹر، اور 44% اس کے ووٹ سے اینڈ 56% ایسٹ پاکستان کے مجیب الرحمان نے ووٹ کیے تھے۔ ایکچولی ہی واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان، ہی بریک اپ دی پاکستان، ہی ایکچولی پاکستان توڑنے والا ہمارا زید بھٹو ہے، ہمارا لیڈر ہے، جس کو ہم نے کراچی سے چنا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کراچی کو ہی تباہ کیا۔ کراچی میں ہماری ساری جتنی وہ حالات تھے، اس خرابیاں جتنی ہوئیں وہ ساری کراچی سے پیدا شروع ہوئیں۔ کراچی میں ہی انہوں نے لوگوں کو کریش کیا، کراچی میں ہی لوگوں کو دبایا، کراچی کی انڈسٹریز کو، کراچی کے بینکس کو، کراچی میں یہاں سے شروع کیا، پورے پاکستان میں سے شروع ہو گیا۔ ایکچولی ہوا یہ کہ جب یہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے، وہ کمانڈر ان چیف بن گئے پاکستان خود ہی، اینڈ ہی میڈ کانسٹیٹیوشن ان 73 73 کانسٹیٹیوشن کا ہی ایکچولی میڈ 3 امینڈمنٹس اینڈ اپ ٹو 8 امینڈمنٹس، وہ بھی بالکل ہی سارا کانسٹیٹیوشن چینج کر دیا ود ہز اون۔ He did not, there was no law. There was no law. He was the president. He was the prime minister. He was the commander-in-chief. How? I don't believe on this constitution because it was illegal. The prime minister was illegal. Constitution was illegal. And کراچی کو جو تباہ کیا گیا، اس تباہی کے آثار آج اچھی طرح نظر آ رہے ہیں، پر کراچی میں آپ نے دیکھ لیا 350 ملی میٹر بارش ہوئی ہے کراچی میں۔ چونکہ بھٹو صاحب جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے سندھ کے غریب عوام کو بھی تباہ کر دیا تھا، اس لیے کر دیا تھا کہ ایجوکیشن کو انہوں نے مار ڈالا، ختم کر دیا۔ جس ملک میں ایجوکیشن نہیں ہوگی، جس شہر میں ایجوکیشن نہیں ہوگی، جس جگہ ایجوکیشن نہیں ہوگی، نہ وہ شہر رہتا ہے، نہ وہ ملک رہتا ہے، نہ وہ کنٹری رہتا ہے۔ ہمارے بھٹو صاحب نے بہت سارے کمالات کیے، اس میں ایک تباہی کا وجہ یہ بھی تھی۔ پھر جب یہ پرائم منسٹر بن گئے یا پریزیڈنٹ بن گئے 71 کے بعد، ہی نیور ٹرن اپ ٹو دا سندھ ولیجز اور کراچی to the public. He never goes to the public, he never talk to the public, he never care about public. Actually پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں 2000 یہ بات ہے 71 کی، یہاں پر نظامی کے ڈی اے کے ہی واز ایکچولی ماسٹر پلان بنا کے ان کو
ایم ایم احمد یہاں کے پلاننگ کمیشن کے چیئرمین تھے، انہوں نے باقاعدہ ان سے کہا تھا کہ آپ وہ بنائیں، تو 40 لاکھ کی آبادی کے لیے وہ بنایا گیا تھا ماسٹر پلان. اینڈ ماسٹر پلان کا کیا ہوا؟ واٹ ہیپنڈ ود اٹ؟ وہ اٹھا کر کے جب بھٹو صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا ردی کی ٹوکری میں. یہ ماسٹر پلان کا حشر ہوا. انہوں نے کہا نو، واٹ از دس؟ اور اس کے بعد جو حشر ہوا ہے، he never turned up to the public, he never see what is going on, he just care about himself, he just care about his friends, he just care about his money, he just care about his, how to take himself as a top man of the world. He tried me. کراچی کی جتنی گلیاں ہیں، سڑکیں ہیں، جتنے نالے ہیں، جتنے بڑے بڑے نالے ہیں، یہ سارے آباد ہونا شروع ہوئے بھٹو صاحب کے آنے کے بعد، اور ان پر کچی آبادیاں شروع ہو گئیں. اس کے بعد بہت سارا سب کچھ شروع ہو گیا. کراچی کی آبادی آج، پھر اس کے بعد میں جیڈو بھٹو صاحب نے تو خیر جو کچھ کیا وہ ان کے بعد میں 1990 میں جناب وہ تشریف لے آئے ہمارے زرداری صاحب، اور 90 سے جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ وہ اپنے زرداری صاحب مالک تھے سندھ کے. ہی واز کمانڈر ان چیف آف سندھ، ہی واز کنگ آف دا سندھ، کرپٹ مافیا کا کنگ تھا یہ. اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا، آج تک جتنے لوگوں کو مروایا ہے آج تک اس کا کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی ہے. یہاں تک کہ جتنا قتل گاہ یہ کراچی مقتل بنا ہوا تھا، مقتل گاہ بنی ہوئی تھی، یہاں پر جتنا قتل ہوا ہے وہ آپ کو اور مجھے نہیں معلوم. 350 ملی میٹر بارش ہونے کے باوجود بھی ابھی تک وہ خون صاف نہیں ہوا ہے. ابھی اور بھی ضرورت ہے یہاں پر بارشوں کی، کیونکہ وہ تو ابھی صاف ہی نہیں ہوا ہے. ابھی ہماری فوج کے لوگوں نے انہوں نے باقاعدہ، بلکہ FWO نے ہمیں باقاعدہ اس کو کام فورس کو سے شروع کیا ہے، اس پر بھی بلینس خرچ آئیں گے. اتنا کوڑا ہے، اتنا کچرا ہے، کراچی کی تمام سمندر میں پانی جانے کی بجائے شہروں کے تمام گندے پانی میں اور اس میں چلا جاتا ہے. وہ یہ تو انہوں نے 3 نالے ابھی صاف کیے تھے، پھر 4تھا نالا صاف کرنے جا رہے ہیں. کراچی میں ایسے بہت سارے نالے ہیں، گلی گلی میں اور محلے محلے میں ہر جگہ پر سیوریج کا نظام خراب ہے، واٹر سپلائی کا سسٹم خراب ہے، اور ڈرینیج کا سسٹم خراب ہے. اس کے علاوہ لوگوں کی زندگی یہاں پر حرام ہے. یہ حرام زندگی اس لیے ہے کہ زرداری صاحب نے کبھی عوام کا خیال کبھی نہیں کیا. کراچی میں نہیں بلکہ سندھ کے لوگوں کے عوام کا، جو غریب عوام ہے، ان کا خیال کبھی نہیں کیا. یہ جتنی دولت کماتے ہیں یہاں پر جو بلینز کے حساب سے، کراچی ہم لوگ جو ہے وی آر دا فاؤنڈر آف پاکستان. ہم جمع کرتے ہیں پیسے، ہم یہاں ریونیو کریٹ کرتے ہیں، بزنس مین ریونیو کریٹ کرتا ہے. میمن جو یہاں کے لوگ ہیں دے آر دی پائنیئر آف دس. ایسے ہی ہمارے آغا خانی ہیں، دے آر آل پائنیئر آف پاکستان. ہمارے بوری ہیں، دے آر آل پائنیئر آف پاکستان بیکاز دے یوز ٹو اسٹینڈ پاکستان. ہم لوگ لیاقت علی خان کے مرحوم کے بعد جو انہوں نے جو کریٹ کیا تھا، 6 سال لگے تھے. اس وقت احمد داؤد تھے اور اپنا بڑے بڑے اور لوگ تھے میمبرس میں، ملکہ والے بھی تھے. اس کے علاوہ حبیب گروپ کے خاص طور سے بڑے اچھے اچھے نیک لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان 6 سال میں پیروں پہ کھڑا ہو گیا. لیکن اس کے بعد تباہی کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ بھٹو صاحب کے دور میں شروع ہوا. اس کے بعد پھر ہمارے زرداری صاحب آ گئے، تو زرداری صاحب کا بھی یہ حالت تھی. اسحاق خان ان کو بنا کے رکھ لیتے، پرائم منسٹر الیکٹ کرتے تھے، اور 2.5 سال کے بعد میں جب ان کے 10% کا وہ چرچا ہوتا تھا تو ان کے کان پکڑ کے نکال دیا جاتا تھا. اور پھر اس کے بعد میں
نواز شریف صاحب انہوں نے بھی کون سے بیک گراؤنڈ سے نکل کے آ کے پہلے تو یہ اپنے باپ کیونکہ لوہار کی اولاد ہے، اور اس کے بعد جب ان کو پرائم منسٹر کے بعد چیف منسٹر بن گئے، پہلے چیف منسٹر کے بعد جب ان کو پرائم منسٹر کے لیے موقع ملا انہوں نے پی ایم ایل این بنا کے پرائم منسٹر بن گئے. Well, it's a long story. I will not go in that story. بہر شکر کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کا کرم کرتا ہوں. لیکن کراچی کو وی آر دا فاؤنڈر آف پاکستان میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور ہم اپنے آرمی کی البتہ یہاں پر سپورٹ ہمیشہ رہے گی اور رہی ہے، اور آئندہ کے لیے بھی ہم لوگ اپنے اب یہ کریں گے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ بھی بہت اس پر کین ہے کراچی کے حالات کو کس طرح صحیح کرنا ہے. میں آئی واز ان فیور کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے، کراچی کو بچانا ہے، اور کراچی ہی ہے ہمارے لیے. یہ زرداری مافیا کو تو یہاں سے ختم کرنا ضروری اس لیے بھی ہے کہ یہ جن کو جتنا بجٹ ملا ہے کھا پی کے برابر کر چکے ہیں، اور جتنا سال ملتا ہے وہ سب کھا پی کے برابر کر دیتے. کھا پی کا مطلب یہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگوں کو جتنے بھی وہ ان کے منسٹر ہیں، ایم این اے ایم پی ہیں، سب میں بٹوارا ہو جاتا ہے. یہ لوگ بھائی باپ کا مال سمجھ کے کھاتے ہیں، کیا ہے کیا سمجھتے ہیں. بلاول ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ کراچی اس کے باپ کا، ابھی کراچی تمہارے باپ کا بھی نہیں ہے، تمہارے دادا کا بھی نہیں ہے، کراچی ہمارا ہے. وی آر دا اونر آف کراچی اینڈ وی آر دا پائنیئر آف کراچی. تم لوگ تو غلام تھے، تم لوگ تو ڈاکو. میں آپ سے آرمی سے میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، کراچی میں کوئی قانون نہیں ہے. یہاں پر قانون کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے امیڈیٹلی یہاں پر ایک آرمی کا کرنل لگائیں، اور وہ ایک کرنل جو ہے ایک علاقے کے ہوگا. 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس میں صرف ایک اسٹیٹ جو ہے ایک کرنل ہوگا، باقی جو ہے سویلین ایک آدھ ڈپٹی کمشنر وغیرہ رکھ دیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ کریں گے کہ جتنے بھی 5 انڈیپینڈنٹ ڈسٹرکٹس ہیں سب میں ایک کرنل ہوگا، اور جتنے بھی کیسز ہوں گے وہ سب ڈسٹرکٹس میں ہوں گے، اور ڈسٹرکٹس میں پکڑ کے ان کو اریسٹ کر کے 5 ڈیز کے اندر ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا یا ان کو اریسٹ کر دیا جائے گا. میری گزارش بھی یہی ہے، پرائم منسٹر صاحب سے بھی یہی گزارش ہے کہ ایمرجنسی امیڈیٹ ڈکلیئر کریں. ادروائز کراچی یہ برا حشر اور کر رہے ہیں، اور بارشیں ہو رہی ہیں اور تباہی ہو رہی ہے. ہمیں آپ اس تباہی سے آپ نہیں بچائیں گے. ہمارے پاس تو آئی ہیو اے ملینس فالوورس، آئی کین ڈو دیٹ. لیکن ہم شریف آدمی ہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے کہ کوئی ہم ایز پر لا، ایز پر قانون ہم کام کریں گے. ہم نے سپریم کورٹ میں بھی کیا ہوا ہے، لیکن سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو کسی کو فرصت نہیں ہے ہمارے کاموں کی. انہیں کراچی کی کسی کو فرصت نہیں ہے، وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ البتہ ماشاءاللہ گلزار صاحب کی بات کچھ اور ہے، وہ بہت کیئر کرتے ہیں، بہت پریشان بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ یہاں پر تو کوئی قانون چلتے ہی نہیں دیتے ہیں. بلڈنگیں جو گر رہی ہیں یہ سارے کریٹ کیے ہوئے اپنے زرداری صاحب کے جتنے بھی ہیں. وہ اسپیکر ہوا کرتا تھا آغا سراج درانی، ہوتا ہے ابھی بھی. سارے جتنے اس کے آغا سراج کے لائے ہوئے لوگ ہیں، جو آپ اس کے اپنا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو اپنا آغا مسعود ہوتے تھے، وہ اس نے بھی تباہ کیا. اس کے بعد آغا مسعود کے بعد اس کے اسسٹنٹ آ گئے، پھر وہ کاکا آ گئے، پھر وہ اپنے ڈی جی کے ڈی اے بن کے ایک صاحب آ گئے، وہ کیا نام تھا اس کا، میمن، نثار میمن. ارے بھائی آپ لوگوں کو کوئی آدمی شریف آدمی نہیں ملتا تھا، لیکن شریف آدمی کی ضرورت نہیں تھی آپ کو. آپ کو تو پولیس بھی ڈاکو کو جنگل سے لا کے یہاں پر پولیس آپ نے اپوائنٹ کرتے تھے. آئی جی جو بھی ایماندار آتا تھا اس کے آپ خلاف ہو جاتے تھے. آپ نے تو ہماری کراچی کی تباہی کے لیے کوئی کام چھوڑا ہی نہیں. اب ایجوکیشن تک کو آپ نے یہاں پر تباہ کیا ہے، برباد کر دیا ہے. آپ نے یہاں کی ہر کی اکنومی کو تباہ کیا، ایجوکیشن کو تباہ کیا، ہیومینٹی کو تباہ کر دیا، انسانیت کو تباہ کر دیا. دیر از نو ہیومینٹی ان کراچی. ایک دوسرے کی کوئی وہ نہیں ہے.
عورت ہو یا بچہ ہو بچی ہو سارا قتل ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر لاکھوں آدمی قتل ہو چکا ہے اس کراچی میں، اس خون کا حساب تو ہم آپ سے لیں گے. تھینک یو ویری مچ.